الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ پہلے سے اعلان ہے کہ ہم لوگ گاہے بگاہے 30 منٹ کم از کم ان احادیث کو پڑھیں گے، صرف متن کو پڑھیں گے جو احادیث ہمیں آداب اور اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، اور جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں ہی بتایا تھا کہ اسلام صرف کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے یا صرف اللہ کے حقوق کو بتلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے، امن و شانتی قائم کرنے کے لیے بھی آیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی بتایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت بھی اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے سیرت نبویہ کے اندر پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عالی تھے کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق سے مرعوب ہو جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انک لعلی خلق عظیم کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر قائم ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ یعنی اب سراپا قرآن کو جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس طریقے سے چلتا پھرتا اگر قرآن دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لے کہ آپ نے قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ اخلاق اور آداب کی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ، جو کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ مطلب مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی عبادتوں کو، ہر طرح کے احکام کو، ہر طرح کے آداب کو بتلایا گیا کہ جینا، زندگی کیسے جینا ہے، رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، یعنی کہ ہر اعتبار سے مطلب اس کی تعلیم شریعت اسلامیہ کے اندر دی ہے۔ تو ہم نے 3 احادیث ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ آج چوتھی حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، کہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنت فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلط بالناس من اجل ان ذلك يحزنه متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، لیکن جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں وہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، اور کثرت روات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے زیادہ روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 لوگ رہو تو تم میں سے 2 آدمی ایک دوسرے سے سرگوشی کر کے بات نہ کرے، یعنی کہ 3 آدمی اگر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ساتھ میں چل رہے ہیں یا ساتھ میں گھومنے نکلے ہوئے ہیں یا کہیں پر ہیں، صرف 3 آدمی ہے تو 2 آدمی ان میں سے کان میں کانا پھوسی نہ کرے، یعنی تیسرے کو چھانٹ کر کے کوئی بات اپنے کان میں نہ کہے، 2 آدمی بات نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ یہ کون سی بات یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں بتلانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے آپسی تعلقات خراب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ 3 آدمی جب ساتھ میں رہے تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو چلتے رہتے ہیں ساتھ میں، اور چلتے چلتے رہتے ہیں تو کوئی کان میں کچھ بات کہنے لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کئی تعلقات خراب ہوئے۔ آپ تجربات کے روشنی میں دیکھیں یا آپ خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر کے سوچیں کہ اگر آپ 3 آدمی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کے 2 دوست آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے تو ایسی صورت میں آپ کے اندر، آپ کو دل میں تکلیف ہوگی اور دل میں یہ تشویش لاحق ہوگی کہ یہ لوگ ایسی کون سی بات کر رہے ہیں جو ہمیں بتلانا نہیں چاہتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تختلط بالناس، اگر لوگوں سے تم مل جاؤ، یہاں تک کہ لوگوں سے مل جاؤ، یعنی اگر بہت ساری جماعت ہو گئی، 3 سے زیادہ لوگ ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، 10 ہو گئے، یا اس سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو وہاں آدمی ایک دوسرے سے سرگوشی کر کے، کانا پھوسی کر کے بات کر سکتا ہے، لیکن 3 آدمی صرف ہے تو وہاں 3 آدمی آپس میں 2 آدمی سرگوشی نہ کرے تاکہ تیسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کر دیا
کہ اس کی وجہ سے اسے یہ جو تم کرو گے، اگر دو آدمی آپس میں سرگوشی کرو گے تو اس وجہ سے وہ آدمی جو تیسرا شخص ہے تمہارے ساتھ، وہ اس کو غم لاحق ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ ایک مطلب یہ حدیث جو ہم نے مطلب پڑھی ہے، اور جو حدیث ہم نے سمجھا کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس میں آپسی تعلقات کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے اندر آداب سکھلائے گئے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ رہنا ہے تو کس طریقے سے، اگر دو آدمی ہے، تین آدمی ہے تو کسی تیسرے کو تکلیف نہیں دینا ہے، سرگوشی نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی کثرت میں سے آتے ہیں، جن کو جو صحابہ اکرام جو کم سے کم جو 5 صحابہ اکرام ہیں، جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے احادیث کو روایت کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث بہت اہم ہے آج کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے حساب سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، کسی دوسرے کے لیے نہ کھڑا ہو، کسی آدمی کے لیے نہ کھڑا ہو۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیں، کوئی آدمی، بڑے آدمی آ جائے، وی آئی پی لوگ آ جاتے ہیں، نیتا لوگ آ جائیں، یا اس طریقے سے اگر کھڑا ہو کر کے نہیں استقبال کیا جائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، یا اس طریقے سے اگر کرسی چھوڑ کر کے، اپنی کرسی لوگ چھوڑ کر کے ان کو دینے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی مجلس سے نہ اٹھے۔ ہاں، باپ کے تعلق سے ایک دوسری حدیث ہے کہ باپ اگر ہے تو باپ کو بیٹھاؤ، اس لیے کہ ان کے آداب اور احترام کے لیے۔ استاد اگر آ رہے ہیں تو استاد کو بیٹھانا ہے، یہ نہیں کہ کرسی خالی ہے، وہاں پر جگہ موجود ہے، استاد آ گئے تو ان کو کھڑے، اس کے لیے اپنے ہاں جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، استاد کلاس روم میں داخل ہوئے، کھڑے ہو گئے، یا کوئی سینئر آیا تو کھڑے ہو گئے، یا اس طریقے سے کوئی نیتا آیا، کوئی وی آئی پی، جو دنیاوی وی آئی پی لوگ ہیں وہ لوگ آ گئے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْعَجْمِيَّةُ، کہ تم جیسے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے، اس طریقے سے تم لوگ کھڑے مت ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ایک روایت جو اس کو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً معلقاً ذکر کیا ہے، مطلب سندن نہیں ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو قبیلہ خزرج کے لوگوں کو اپنے سردار کے لیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے، ان کے لیے کہا کہ تم لوگ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تب یہ کوئی کہے گا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ مطلب کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سردار کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ دونوں روایت صحیح ہے، دونوں روایت صحیح ہے، تو دونوں روایت پر یہ عمل کرنے کی صورت یہ بنے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے سردار کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، اور ان کو اپنی سواری سے اتارنے کے لیے، تاکہ وہ زخمی حالت میں ان کو اترنے میں تکلیف نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کو تم لوگ ان کی سواری سے اتارو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے استقبال کے لیے یا کسی کے سینئریٹی کا اعتراف کرتے ہوئے کھڑے ہونے سے بھی منع کیا، یا اس طریقے سے کسی مجلس، کہیں پر مجلس ہے اور وہاں کوئی آیا تو اس کو اس میں کھڑے ہو کر کے اس کو جگہ دینے سے ہی منع کیا۔ ثم یجلس فیہ، اور اس طریقے سے اگر باپ داخل ہوتے ہیں تو باپ ظاہر سی بات ہے قابل احترام ہے، استاد ہے، تو ان کو جگہ دینا ہے، لیکن اگر جگہ موجود اور اس کے باوجود بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ دینا، اور پھر کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا اور اسے بیٹھا کر کے پھر بیٹھنا، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ولکن تفسحوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن جگہ بناؤ، اگر جگہ بن سکتی ہے تو جگہ بنا کر کے ان کو بیٹھاؤ، تھوڑے وہ توسعوا، اور کشادہ ہو کر کے بیٹھو، یعنی آرام سے بیٹھو۔ تو یہ مجلس کی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ مجلس میں ہم موجود رہیں، تو اگر کوئی آتا ہے تو ان کے لیے جگہ بنائیں،
نہ کہ ان کو اپنی جگہ سے کھڑے ہوकर کے ان کو بیٹھایا جائے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور روایت ہے، یہ بھی کثرت روات میں سے ہے، جو پانچ راوی سب سے زیادہ جن سے احادیث روایت ہے، ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے. انہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ مطلب مفسر بھی کہا جاتا ہے، امام المفسرین صحابہ میں سے یہ ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو میرے اس لڑکے کو، یعنی مطلب چھوٹا بھائی ہے، تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ اللہ تو اس دین کا علم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہلاتے ہیں، امام المفسرین کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ حتی یلعقھا، اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے. نہ پوچھے کا مطلب یہ ہے کہ دھولے، اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہ دھولے جب تک کہ اسے اچھی طریقے سے چاٹ نہ لے. اس کو چاٹنا ہے، ایسے ایسے کر کے لگا ہو تو اس کو چاٹنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم لوگ پلیٹ میں ہی کھانا زیادہ لے لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں. یہاں تو پلیٹ کو بھی ٹھیک سے صاف کرنے کا حکم ہے دوسری حدیث کے اندر، اور انگلی کو چاٹنے کا بھی یہاں پر حکم ہے. او یلعقھا، یا اس طریقے سے کسی سے چٹوا نہ لے، اس کو چٹوا نہ لے. متفق علیہ. یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتلایا. اور ایک دوسری روایت کے اندر جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو پورے طریقے سے کھاؤ، تم نہیں جانتے ہو کہ کس لقمے میں برکت ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہاتھ میں لگا رہتا ہے اور اس کو چاٹنا مطلب اس کو پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کر کے، ہاتھ کو اچھے سے صاف کر کے اس کو کھانا چاہیے تاکہ کھانے کا جو ہے وہ پانی سے نہ دھلے. اور اس کے تعلق سے ایک طبیبوں کا ایک خیال ہے، مطلب جو ڈاکٹر لوگ ہیں، طبی نقطہ نظریہ سے بھی لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ آدمی اگر صاف کر کے پلیٹ کو خوب اچھی طریقے سے کھاتا ہے اور انگلی کو چاٹ کے کھاتا ہے تو اس کا ہاضمہ درست رہتا ہے. طبی نقطہ نظر سے یہ بات ہوئی کہ ہاضمہ اس کا درست رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کھانے پینے کے آداب سکھائے گئے کہ اس وقت تک آدمی اپنے ہاتھ کو نہ دھولے جب تک کہ اس اپنے اچھی طریقے سے اس کو کھا نہ لے اور صاف نہ کر دے پلیٹ، اور انگلی کو چاٹ نہ لے. انگلی کو چاٹ لو تو یا کوئی بچہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے تو اسے چٹوا بھی سکتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کے آداب سکھائے گئے ہیں. کھانے کو ضائع کرنے سے اس کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اپنے کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چونکہ پہلے سے اعلان ہے کہ ہم صرف متن پڑھیں گے اختصار کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ تشریح نہیں کریں گے، کم از کم ان احادیث کے اوپر نظر پڑ جائے جو احادیث آداب اخلاق کے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ، اس کے اندر سلام کے آداب سکھائے گئے ہیں. گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. راستے سے گزر رہا ہے، کوئی اپنے دروازے پر بیٹھا ہو یا کہیں پر بیٹھا ہو، تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ ہم سلام کریں گے، یا ہم بڑے ہیں ہم کیسے سلام کریں. نہیں. وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ، بیٹھنے والے کو گزرنے والا سلام کرے. اس راستے سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ سلام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. کہیں پر 10 آدمی بیٹھا ہے یا کوئی 2 آدمی جا رہا ہے تو 2 آدمی کے اوپر کا بنتا ہے کہ وہ سلام 10 آدمی کو کرے، انتظار نہ کرے کہ وہ 10 آدمی کی طرف سے کوئی سلام کرے گا. متفق علیہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، سوار آدمی گاڑی پر سوار ہو، سائیکل پر سوار ہو یا کسی اور سواری پر سوار ہو، پیدل چلنے والے کو سلام کرے. تو اس کے اندر سلام کرنے کے آداب سکھائے گئے کہ چھوٹا جو ہوگا، عمر میں چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹا ہے، وہ بڑے کو سلام کرے گا، اس کو حق بنتا ہے کہ سلام کرے. البتہ اگر بڑے بھائی چھوٹے کو اگر سلام کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو حق بنتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اس طریقے سے گزرنے والا، راستے سے گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. سوار
پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ ایک اور روایت اسی تعلق سے ہے، اس کو پڑھے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر مطلب روشنی ڈالوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرمایا یوزع عن الجماعہ اذا مروا ان یسلم احدهم، ایک جماعت کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا کہ جب وہ گزر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک آدمی سلام کر لے۔ ایک 10 آدمی اگر کوئی گزر رہا ہے تو 10 کے اوپر سلام نہیں کرنا ہے کہ 10 سلام کرے، بلکہ اس میں سے اگر ایک آدمی بھی سلام کر لیتا ہے تو سارے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وَيُجْزِعُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَن يُرَدَّ أَحَدُهُمْ، اور ایک جماعت میں سے کسی نے دوسرے جماعت کو سلام کیا تو اس میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر جواب دے دیتا ہے تو سارے لوگوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر سلام کیا 10 آدمی کو، 10 آدمی گزر رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، ہم نے سلام کیا تو 10 جواب دے، نہیں، ایک آدمی بھی اگر جواب دے دیتا ہے تو مطلب یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور بہقی کی روایت ہے۔ تو یہ دو روایتیں ہمارے سامنے ہی سلام کے تعلق سے۔ سلام اسلام کا شعار ہے، پہلے بھی بات آ چکی ہے اس سے پچھلے والے درس میں کہ سلام ایک اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، اور جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو لیکن جان رہے ہو کہ یہ مسلمان ہے، حلیہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان آدمی ہے، انجان آدمی بھی ہے، پہچان نہیں رہو، پھر بھی اس کو تم سلام کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل کرنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ اس میں سے پہلا عمل افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام زیادہ سے زیادہ کرو۔ اطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کے اندر کو کھانا کھلاؤ۔ اس طریقے سے وصلوا باللیل والناس بالنیام، کہ رات میں نماز اٹھ کر کے پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جب سو رہے ہوں۔ اور چوتھا عمل وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ، اپنے جو صلبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، یا جو بھی رشتے ہیں اس کو نبھانا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چچا چچی ہیں، پھوپھو ہیں، پھوپھا ہیں، اس طریقے سے گھر کے دوسرے ماں باپ ہیں، ماں باپ تو سب سے پہلے آتے ہیں، بھائی بہن ہیں، اس طریقے سے دوسرے جو رشتہ دار ہیں، ننیھالی رشتے سے ہوں یا ددیالی رشتے سے ہوں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی کی ایک الگ فضیلت ہے، اس میں وہ بعد میں بات آئے گی۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جنت میں داخلے کا سبب بتلایا کہ اگر کوئی آدمی 4 عمل کر لیتا ہے کہ سلام، یعنی فرائض کے ادائیگی کے بعد، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ اگر واجب ہے تو نہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد فرض نماز کو چھوڑ کر کے بس صرف سلام کر رہے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داری نبھا رہے ہیں، اس طریقے سے رات میں تہجد نفلی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرائض کی پابندی نہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی آدمی سلام کو کثرت سے کرتا ہے، صلہ رحمی کی پابندی کرتا ہے، رشتہ داری نبھاتا ہے، اس طریقے سے وہ ضرورت مندوں میں کھانا کے تقسیم کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان دیتا ہے، بانٹتا ہے، یا اس طریقے سے چوتھی چیز کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَادْخُلُوا فِي الْجَنَّةِ بِالسَّلَامِ، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو، یعنی کہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو سلام کی ایک الگ اہمیت ہے۔ سلام کیسے کریں گے؟ 3 سیگے اس سلسلے میں آتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے اس سلسلے میں بات ہے۔ پہلا سیگا یہ ہے کہ وہ حافظ ابن کثیر نے یہ روایت کو نقل کیا ہے اور محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ وہ سورہ نساء کی آیت کی تفسیر میں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةٍ، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں امام حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تو یہ پہلا سیگا ہے کہ السلام علیکم، کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، کیونکہ آیت کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سلام کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ تو السلام علیکم صحابی نے کہا تو آپ نے جواباً اچھے طریقے سے اس میں ایک اضافہ کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرے صحابی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے اوپر 10 نیکی ہو گئی، یعنی السلام علیکم کہنے سے اس نے اپنے اوپر 10 نیکی واجب کر لی۔
پھر دوسرے صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی انہوں نے ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ کیا, اور آپ نے اس صحابی کو جنہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا 20 نیکی کی بشارت دی, صرف ورحمۃ اللہ بڑھانے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ لگا کر کے انہوں نے, آپ نے اس کے جواب کیا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا وعلیکم بھی کہا, یعنی کہ وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اور تم پر بھی ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی کو جنہوں نے وبرکاتہ تک سلام کیا تھا تو ان کو 30 نیکی کی بشارت دی. یعنی السلام علیکم 10 نیکی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ لگائیں گے تو ورحمۃ اللہ کی وجہ سے نیکی کا اضافہ 20 نیکی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ لگائیں گے تو 10 20 اور 30 نیکی. تو یہ 3 سیگے ہمارے یہاں مطلب شریعت اسلامیہ کے اندر سلام کے رائج ہیں, اور اس میں مطلب یہ 3 سیگے کے اندر اپنی اپنی فضیلت ہے. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو بھی سلام ہو جائے گا, لیکن اسے 10 نیکی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی کہتا ہے تو اسے 20 نیکی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی کہتا ہے تو اسے 30 نیکی ملے گی. تو یہ آج کے مختصر یہ درس کا خلاصہ ہوا. اس کے اندر ساتھ چلنے والے مطلب ساتھ میں اگر چل رہے ہیں 2 آدمی سے زیادہ ہے, 3 آدمی ہیں, تو ایک دوسرے سے شرگوشی کر کے کھانا پھوسی کر کے بات کرنے سے منع کیا گیا, تاکہ تیسرے آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو غلط فہمی نہ ہو. اس طریقے سے دوسری حدیث کے اندر یہ دوسری حدیث جو بتائی گئی اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہو تو وہاں کسی کے لیے کھڑے ہو کر کے پھر اس کو بیٹھائے, اور بیٹھانا اور پھر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اگر مجلس میں جگہ بن سکتی ہے تب جگہ بنا کر کے ان کو جگہ پر بیٹھائیں. اور اس طریقے سے یہ بھی بات بتلائی گئی کہ کسی کے لیے احتراماً کھڑا ہونا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. کہ بہت ہاں البتہ باپ ہے, ان کا ایک احترام ہے, استاد ہے, اگر وہ آ رہے ہیں آپ کے دروازے پر, اگر کرسی وغیرہ خالی اب دور سے جا کر کے ان کو استقبال کر کے لے کر کے آ رہے ہیں ساتھ میں تو ایک الگ ہے, وہ مہمان کی ضیافت میں سے ہے. لیکن کرسی رکھی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی آدمی داخل ہوا تو صرف اس کے اس وجہ سے کہ مطلب وہ آدمی دنیاوی VIP ہے, نیتا ہے, یا کوئی بہت بڑا منتری ہے, یا پھر کچھ بھی ہے, تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا, اور اگر وہ کھڑے ہو گئے نہیں کھڑے ہوئے تو آدمی برا مان لیتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے تیسری حدیث کے اندر یہ ہے بتائی گئی, تیسری حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ کھانا جب کھانا ہے تو اس کو اچھے سے صاف کر کے کھانا ہے, یہاں تک کہ انگلی کو چاٹ لینا چاہیے, اور نہیں اگر چاٹ سکتے ہیں تو دوسرے کوئی چھوٹا بچہ اگر ہے, اپنا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جس سے آپ چٹوا سکتے ہیں تو چٹوا لیں. اور اس طریقے سے چوتھی حدیث کے اندر سلام کے بارے میں بتلایا گیا, سلام کے آداب کے بارے میں, کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا, یا اس طریقے سے گزرنے والا, راستے سے گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا. اس طریقے سے جو کم لوگ ہوں گے وہ زیادہ لوگ کو سلام کریں گے, اور اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا, اور اگر کوئی جماعت میں ہے, ایک جماعت میں کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو مطلب کیا بولتے ہیں, جماعت میں سے کوئی آدمی اگر ایک آدمی بھی سلام کر دیتا ہے تو پورے ایک جماعت کی طرف سے وہ کافی ہے. یا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی جماعت میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اگر سلام کر رہا ہے اور وہاں بیٹھے ایک آدمی بھی اگر جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہے. تو یہ 5 احادیث ہم نے پڑھی, اور ہم نے آپ کو سلام کا طریقہ بھی بتلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ پہلے سے یہی ہم مختصر ان احادیث کو پڑھیں گے, تقریباً میں نے 125 احادیث میں نے دیکھے ہیں, تو کم از کم ہم دھیرے دھیرے اس حدیث کو پڑھتے چلیں گے, تاکہ کم از کم اس کے اوپر نظر چلی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آداب سکھلائے ہیں, ہمیں کیا اخلاقی تعلیم دی ہے. اور یہ درس چونکہ 30 منٹ کا ہے اس لیے وقت ہو چلا ہے, اسی کے اوپر میں اپنا آج کے درس کو ختم کرتا ہوں.